رمضان اور قرآن کریم کا گرامی قدر دوستو ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ کس طرح سے گہرا تعلق ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ رمضان ہی وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کریم نے کتاب انقلاب امت محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ اب رمضان کریم میں اور آپ سوچیں کہ رمضان کریم کچھ لمحے کچھ دن ہمارے پاس موجود ہے، میں نے اور آپ کی اس کی کتنی تعظیم فرمائی، میں نے اور آپ نے اس کا کتنا احترام فرمایا۔ یہ تو رحمتیں لے کے برکتیں لے کے اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ کے میرے اور آپ کے درمیان آ گیا۔ میں نے اور آپ نے اس کی کتنی قدر فرمائی، میں نے اور آپ نے اس کی کتنی تکریم فرمائی۔ قرآن کریم سے ہمارا رشتہ کتنا مضبوط رہا، ہم نے قرآن کریم کا کتنا دور کیا، کتنی تلاوت فرمائی، صبح کتنا پڑھا، شام میں کتنا پڑھا، رات کو تراویح میں کتنا سنا اور اپنے بچوں کو کتنا پڑھایا۔ یہ میں نے اور آپ نے اس بات کو سیکھنا ہے اور سوچنا ہے کہ قرآن کریم محض اس واسطے نہیں آیا کہ اس کو بڑی اونچی الماری میں سجا کے رکھ دیا جائے، قرآن کریم اس واسطے نہیں آیا کہ اس کو مہنگے لحاف میں مہنگے اس کو غلاف میں چھپا کے بڑا سجا کے گھر سے اتنا اونچا رکھ دیا جائے کہ گھر کے بچوں کا ہاتھ بھی قرآن کریم تک نہ پہنچے۔ دوستو اگر میں اور آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو یقیناً ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پوچھیں گے کہ بابا یہ کون سی کتاب ہے جو ہر روز صبح آپ کھولتے ہیں، ہر روز اس کو چھومتے ہیں، ہر روز اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، یہ کون سی کتاب ہے؟ جب میرا اور آپ کا بچہ پوچھے تو میرے اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو اور ہم کہیں بیٹا یہ وہی کتاب انقلاب ہے جو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو عطا فرمائی ہے، اور ہمیں روشنی بھی اسی کتاب انقلاب نے عطا فرمانی ہے۔ اور اسی پہ انشاءاللہ میں آج آپ سے گفتگو کروں گا۔ ایک دو باتیں کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن رمضان اور قرآن بندے اور رب کے درمیان آ جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بندے اور رب کے درمیان رمضان اور قرآن کیا کریں گے؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ رمضان کو اللہ بڑی خوبصورت شکل دے گا، قرآن کو اللہ بڑی خوبصورت شکل دے گا۔ جب بندہ رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور پھر وہ کیسا دن ہوگا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رب فرماتا ہے کہ اس دن چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی بندے کے سامنے رکھی جائے گی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی بندے کی آنکھوں کے سامنے رکھا جائے گا۔ پھر بندے سے پوچھا جائے گا بتا یہ نیکی تم نے کی ہے؟ بندہ کہے گا یا اللہ ہاں یہ نیکی میں نے کی تھی۔ پھر اللہ پوچھے گا بتا یہ برا کام بھی تم نے کیا تھا، یہ گالی بھی تم نے دی تھی، اپنی بہن کا حق بھی تم نے مارا تھا، اپنے بڑوں کی بے ادبی بھی تم نے کی تھی، اپنے والدین کی بے ادبی بھی تم نے کی تھی۔ پھر بندے کے پاس اقرار کے سوا کچھ نہیں ہوگا، بندے کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوگی۔ بلکہ اللہ سورہ یاسین میں فرماتا ہے الَّیَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَیْدِیہِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا یَکْسِبُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اس دن کو یاد کرو جب تمہارے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے، جب تمہاری زبان گواہی دے گی کہ یا اللہ اس بندے نے یہ کام کیا، جب آنکھیں بولے گی یا اللہ اس بندے نے یہ گناہ کیا، جب ہاتھ بولنا شروع کریں گے یا اللہ اسی بندے نے ناپ تول میں کمی کی تھی، یا اللہ یہی وہ بدبخت تھا جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا، یا اللہ یہ وہی بدبخت تھا جس نے اپنے ہاتھ سے غلط فیصلہ کیا، یا اللہ یہ وہی بدبخت تھا جس کے ہاتھ گناہوں کی طرف گئے۔ اس وقت میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اس وقت میرے اور آپ کے پاس شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت اقبال بھی تڑپ کے بولے، آپ فرماتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، عذر ہائے روز محشر من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ بنہا بشیر۔ بولے لیا کو سبحان اللہ۔ فارسی دا شعر علامہ اقبال دا، علامہ اقبال فرماتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، یا اللہ تو بادشاہ ہے ساری دنیا تیری محتاج ہے، تو بادشاہ ہے ساری دنیا تیری محتاج ہے۔ آپ فرماتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، عذر ہائے روز محشر من پذیر، یا اللہ اگر تو حساب لینا چاہیں
تے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، تو حساب لین تے قادر ہے۔ رومی کشمیر بولے، آپ فرماتے نے عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اچھیاں شانہ والے، بڑی بڑی پگڑیوں والے، بڑے بڑے اونچے شملوں والے، بڑا بڑا خطاب کرنے والے، بڑے بڑے شیخ، بڑے پیر محدث اور بے عمل مفتی ملا، وہ بھی اس وقت رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں عدل کرے، اگر اللہ انصاف کرنے پہ آئے تے تھر تھر کمبن اے اچھیاں شانہ والے، ربا جے فضل کرے تے بخشے جاون، میں ورگے منہ کالے۔ اقبال فرماتے ہیں یا اللہ اگر تو حساب لینا چاہے، تو بادشاہ ہے نا، تو غنی ہے، تو مالک ہے، تو حساب لے سکتا ہے، میں اس بات کا انکار نہیں کرتا۔ دیکھیے اقبال کی محبت کیا ہے، آپ فرماتے ہیں تو غنی ازہر دو عالمان فقیر، عذر ہائے روز معاشر مان پذیر، فرماتے ہیں گر تو می بینی حساب ناگزیر۔ یا اللہ اگر تو چاہتا ہے اقبال کا حساب لینا ہے، یا اللہ اگر تو نے پسند کر لیا کہ اقبال حساب دے گا، تیرے محبوب کا غلام حساب دے گا، تو اتنی مہربانی کرنا، اتنا میرے پہ کرم کرنا، آج نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، میرے نبی کے سامنے میرا حساب نہ لینا۔ فرمایا میرے نبی کے سامنے میرا حساب نہ لینا، میں اپنے آقا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ نبی کائنات جو میرے لیے پتھر کھاتے رہے، وہ نبی کائنات جن کے جوتے مبارک طائف کی گلیوں میں اتنے خون سے بھر گئے کہ میرے کریم آقا کے جوتے خون سے تار ہو جاتے ہیں، وہ نبی کائنات جو اپنے غلاموں کے لیے اونٹ کی اوجری بھی اپنے جسم پہ رکھے، وہ نبی پاک جو کافروں کے ظلم بھی برداشت کرے، اور میں اور آپ سوچیے آج کہاں کھڑے ہیں۔ تو میں بات کی طرف واپس آتا ہوں، سرکار نے فرمایا کہ رمضان اور قرآن اللہ کریم ان کو خوبصورت شکل عطا فرمائے گا، رمضان کو بھی خوبصورت شکل دے گا، قرآن کو بھی خوبصورت چہرہ دے گا۔ رب اور بندے کے درمیان رمضان بھی جائے گا، قرآن بھی جائے گا۔ جب اللہ حساب لینے لگے گا تو رمضان کہے گا یا اللہ تو نے تو خود فرمایا تھا جس نے رمضان کے روزے رکھے میں اسے معاف کر دوں گا، یا اللہ یہ روزے رکھنے والا تھا۔ پھر قرآن اعلان کرے گا یا اللہ تو نے خود فرمایا تھا کہ قرآن شفاعت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن برکت ہے، یا اللہ یہ بندہ قرآن چومنے والا تھا، قرآن سینے سے لگانے والا تھا، بندہ تو گناہگار تھا، دل تو اس کا سیاہ تھا، گناہ بڑے کرتا تھا، لیکن یا اللہ اپنے دل کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کرتا تھا۔ جب رب قرآن کی سفارش سنے گا، جب رب رمضان کی سفارش سنے گا تو مالک فرمائے گا یہ وہی بندہ ہے جو مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے مجھے رحمان بھی کہتا تھا، مجھے رحیم بھی کہتا تھا۔ تو رب فرمائے گا رمضان تیری سفارش بھی قبول کی، قرآن تیری دعا کو بھی قبول کیا، اس گناہگار بندے کو میں نے بخش کے نعمتوں والی جنت عطا فرما دی ہے۔ لیکن کس کو ملے گی؟ جس نے قرآن پڑھا ہوگا، جس نے قرآن سینے سے لگایا ہوگا، جس نے قرآن کا نور نسلوں میں منتقل کیا ہوگا، اور جس نے رمضان کے روزے رکھے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو رمضان کریم کے جو دن باقی ہیں، مالک بڑا بے نیاز ہے،